بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں الطاف ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک چینل، یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ۔ آج میں آپ کو پاکستان میں بلکہ اسپیشلی ملتان میں ہونے والے فراڈ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ نام سنا ہوگا آپ نے، طاہر شریف صاحب۔ یہ پی ٹی سی ایل میں ایک معمولی سے ملازم تھے۔ انہوں نے 1998 اور 2000 کے درمیان ملتان کی تاریخ رقم کی۔ انہوں نے ملتان کے بینک تک ہلا دیے۔ یہ جہاں رہتے تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، پہلے تو باہر سے لوگوں سے بھی پیسے لیے، ان کو ڈبل کر کے واپس 15 دنوں بعد یا 20 دنوں بعد یہ پیسے واپس کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیا اور یہ پابندی عائد کر دی کہ میرے محلے کے لوگ صرف یہاں پیسے جمع کرا سکیں گے، باقی نہیں کرا سکیں گے۔ ان کے گھر میں لوگوں کی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی، اتنی لمبی لائنیں کہ لوگ پیسے بینکوں سے نکلوا کے ساتھ لاتے تھے۔ وہاں سیکیورٹی انہوں نے اپنی کھڑی کی ہوئی تھی۔ ان کا گھر پیسوں سے بھر گیا، کرائے پہ لیا وہ گھر بھی بھر گیا، اور یہ آخر ملتان ہائی کورٹ کو، بینچ لاہور کو ایکشن لینا پڑا۔ انہوں نے ڈی آئی جی سے کہا کہ یار یہ تحقیقات کریں، یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پیسے لے کے یہاں کیوں جمع کرا رہے ہیں۔ یہ تحقیقات ہوئی، طاہر شریف صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، وہ بعد میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ انہوں نے مدد کمیٹی کے نام سے یہ اسکیم شروع کیا تھا، اور یہ اتنا بڑا، لوگ جب پولیس وہاں پہ گئی پیسے لینے کے لیے یا وہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے، کیش اٹھانے کے لیے، کہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہ جمع ہو گئے، احتجاج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ بہرحال جی یہ ایک لمبی بات ہے۔ پھر تحقیقات ہوئی، پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے لوگوں میں، پولیس نے بھی خوب کھائے، لوگوں نے بھی خوب کھائے، اور طاہر شریف صاحب دونوں ہاتھ خالی، وہ اپنی قبر میں جا سوئے۔ دوسرا ایک سکیم ہوتا ہے سبط الحسن شاہ۔ سبط الحسن شاہ صاحب وزیر آباد میں ایک سکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ یہ نوکری چھوڑتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، دبئی سے واپس آتے ہیں۔ انہوں نے بھی طاہر شریف والا ماڈل اپنایا اور وہاں آ کر لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اور ان کو 15 دنوں بعد یہ پیسے ڈبل کر کے واپس کرنے لگے۔ ان کا کام اتنا چلا کہ وزیر آباد، گجرانوالہ، گجرات یا اس کے قریبی جو شہر تھے، قصبے تھے، وہ ویران ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے جانور بیچے، لوگوں نے اپنی زمینیں بیچی، لوگوں نے اپنے مکان بیچے، اور ان ڈبل شاہ صاحب کے پاس پیسے جمع کرائے۔ ہونا کیا تھا، یہی ہوا کہ یہ 2005 اور 7 کے درمیان یہ اسکیم انہوں نے کیا تھا۔ 2012 میں گرفتار ہوئے، ایک ان کے ساتھی بھی گرفتار ہوئے، نیب نے ان پر مقدمات چلائے، اور یہ 2015 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی 3000 کے قریب لوگوں کے کلیم تھے جن کو یہ پیسے کچھ واپس کیے گئے۔ نیب نے پلی بارگیننگ ان سے کی، کچھ پیسے ریکور ہوئے، کچھ کوئی کھا گیا، اور پھر خالی ہاتھ یہ صاحب بھی اس دنیا سے 2015 میں رخصت ہوئے۔ حال ہی میں ایک نیا اسکیم یہاں ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ گرفتاریاں نہیں ہو سکتی، یہ جناب این ایف ٹی کے نام سے 2 اسکیم ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہوا ہے کہ پہلا فیصل آباد میں ہوا ہے، یہ تقریباً 100 ارب کا اسکیم تھا۔ اس میں 44,000 افراد متاثر ہوئے۔ جس چیز کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے، یعنی کرپٹو کرنسی میں، یہ ایفیلیشن انہوں نے کی تھی بینانس کے ساتھ، اور مختلف ایپس لائے جن کو چلایا، اور یہ 100 ارب لے کر فرار ہو گئے۔ اسی طرح
2024 میں 23-24 میں ایک نئی این ایف ٹی کے نام سے NFT ٹریری کے نام سے ایک ایپ آئی، جنہوں نے لوگوں کو پیسے ڈبل کر کے یا اتنا لالچ دے کہ 30% یہ لوگوں کو پروفٹ دے رہے تھے۔ یہاں بھی 44 ارب روپے کا فراڈ ہوا، اور عید پہ آ کے انہوں نے کہا جی ہم بونس دینے والے ہیں، اور لوگوں کی عید خراب ہو گئی۔ اس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ کے دیہی علاقے اور بہت سارے آزاد کشمیر کے علاقہ ہو گیا۔ یعنی اتنا لوگوں نے ان سادہ لوگوں کو فراڈ کیا۔ ان کا بھی ماڈل ایک ہی تھا، اسکیم ایک ہی تھا، یعنی پہلوں والے سے پیسے لو آگے دے دو۔ اور اس فراڈ میں یہ لوگ اتنے انوالو ہوئے کہ چونکہ پہلے تو یہ گرفتاری کسی کی نہیں ہوئی، انہوں نے جیلی پتے دیے ہوئے تھے، جیلی ایپ سی، اور یہ 100 ارب 45 ارب اس کا فراڈ کر کے فرار ہو گئے، اور لوگ آج ڈھونڈ رہے ہیں۔ بلکہ آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں یا کسی بھی جگہ پہ جائیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس آ رہی ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں دے دیں۔ بھائی پیسے لے کے جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، اور اب تو خیر انٹرنیشنل فراڈ ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میرے پاکستانی بھائی، میرے بہت سارے دوست جن کو ہم ایک مدت سے پیٹ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں کہ جناب والا آپ کسی اسکیم میں، کسی فراڈ میں، ایپ آتی ہے کوئی 10 ریال میں کام کر رہا ہے، کوئی 20 ریال میں، کہتے جی آپ اکاؤنٹ اوپن کریں۔ بلکہ پڑھے لکھے لوگ، میرے ایک دوست آئے، انہوں نے میرے پاس اکاؤنٹ اوپن کرنا تھا داؤد ایکویٹی میں نے ان کو لنک سینڈ کر دیا کہ اس پہ آپ اپلائی کر دیں۔ انہوں نے اپلائی کیا تو اگلے دن وہ میرے پاس آ کے کہتے تو میرا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا۔ میں حیران ہوا، میں کہ یار آپ کا اکاؤنٹ کیسے اوپن ہو گیا ہوگا؟ یہ اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہوتے کم از کم بھی 1 ہفتہ لگ جاتا ہے، CDC میں جاتا ہے، نیشنل کلیئرنگ میں جاتا ہے، آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ خیر انہوں نے مجھے ایپ دکھائی، پتہ لگا کہ جو لنک میں نے بھیجا تھا نا، اسی لنک کے ساتھ ظاہر ہے سیم ہی مختلف کمپنیز کی ایپس آ جاتی ہیں۔ انہوں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی تھی اور اس کو کہا کہ ان کا اکاؤنٹ بھی بنا دیا۔ یہ شکر ہے انہوں نے پیسے نہیں بھیجے تھے۔ بہرحال جی، میں آپ لوگوں کو بار بار پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پیسے ہی جمع کرائے ہوتے اور کسی اچھی کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہوتی تو اس 1 سال میں آپ کا 1.5 گنا 2 گنا اور پراپر جس کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی بڑھ چکے ہوتے۔ اور میں نے ہی پاکستان کا جو سٹاک انڈیکس ہے آج 1,14,15,000 پہ ٹریڈ کروا رہا ہے، تو یہ 1,19,000 تک گیا تھا یہ سال ڈیڑھ پہلے، یعنی یہ 40,000 پہ تھا۔ اب ماشاءاللہ دنیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ میں گنی جاتی ہے۔ آپ فراڈ کے پاس یا جھوٹے لوگوں کے پاس کیوں پھنستے ہیں؟ اگر آپ نے کسی بھی کمپنی کے شیئر خریدنے ہیں تو جناب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھلوا لیں۔ اگر آپ نے گولڈ، سلور، کروڈ آئل یا کرنسیز یا ورلڈ انڈیکس میں کام کرنا ہے تو دنیا کا بہترین پلیٹ فارم اس وقت پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پرووائڈ کر رہی ہے۔ آپ کے بھائی نے داؤد ایکویٹی ممبر پاکستان سٹاک ایکسچینج، ممبر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کو جوائن کیا ہے۔ اکاؤنٹ کھولتے ہوئے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اکاؤنٹ کھولتے ہوئے آپ کو کم از کم 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ پراپر آپ اکاؤنٹ کھولیں، ہم آپ کو ایپس دیں گے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، آپ جہاں انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ سیف رہے گی۔ آپ پاکستان کی بڑی بڑی فیکٹریاں لے لیں، پاکستان کی کوئی 700-800 کمپنیز جو ہیں لسٹڈ ہیں، ان میں چلے جائیں۔ اگر آپ وہ خریدنا نہیں چاہتے تو بہت ہی ذہین اور طاقتور لوگوں کی مختلف بینک نے میوچل فنڈ بنائے ہوئے ہیں، ان کے میوچل فنڈ خرید لیں، جہاں سے وہ آپ کو اچھا منافع گین کر کے دے دیں گے۔
اگر آپ براہ راست سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے تو ان میوچل فنڈز میں آ جائیں. میں کسی ایک میوچل فنڈز کی وہ نہیں کروں گا کہ آپ کس میں جائیں. بہرحال جی اگر آپ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں پراپر میرے پاس تشریف لے آئیں. 37 شاہ شمس کمرشل سینٹر ملتان میں آپ کا اکاؤنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اور پاکستان مرکنٹائل میں پراپر وے کھول دوں گا. ایپ آپ کو دے دیں گے. آپ کو جو بھی گائیڈ لائن چاہیے، جس قسم کی گائیڈ لائن چاہیے، میں حاضر ہوں. میرا آفس صبح 9 بجے کھل جاتا ہے اور ہم تقریباً 4 ساڑھے 4 5 بجے تک یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ یہاں پہ تشریف لائیں یا میرے فون نمبر میں اس میں مینشن کر رہا ہوں، تو آپ مجھے کال کر کے واٹس ایپ کر کے میرے پاس تشریف لے آئیں. جو لوگ ملتان یا اس سے باہر پاکستان کے کسی بھی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ مجھے واٹس ایپ کریں اور بتائیں کہ وہ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے ڈاکومنٹس واٹس ایپ پہ لے لیں گے اور اس کے بعد باقی جو ڈاکومنٹ ہیں آپ نے خود اپلوڈ کرنے ہیں. آپ کا جب اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے جائیں گے، ٹریننگ بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں. فراڈ سے بچیے، بے ایمانی سے بچیے، اور اسپیشلی میں قصبہ منڈل ملتان کے قریب رہنے والے وہ لوگ جو مختلف ایپس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ فلاں کو 1 کروڑ آ گیا، فلاں کو 1 کروڑ آ گیا. آج وہ نہ ایپس ہے نہ وہ کروڑ دینے والی ایپس ہیں. تو جھوٹ فراڈ پہ کوئی نہ آپ چل سکتے ہیں. اور کب تک؟ اگر یہ فراڈی ایپ، فراڈ بے ایمانی کرنے والے لوگ دبئی میں جائیں، وہاں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں دبئی پولیس نے ان فراڈیوں کو بھگا دیا ہے. سعودی عرب میں انہوں نے 2-3 کریک ڈاؤن کیے ہیں. یہ جو فراڈیے تھے، جیلی ایپ چلا رہے تھے، پیسے اکٹھے کر رہے تھے، وہاں بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کسی بھی ترقی یافتہ ملک امریکہ میں یہ لوگ نہیں کر سکتے. آج کل یہ کہاں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کہاں بنائے ہوئے ہیں؟ کمبوڈیا میں، افریقہ میں، ایسے ممالک جہاں بہت ہی کمزور ہیں. ہمارے ہاں یہ ایپس اس لیے چل رہی ہیں کہ ہم ایف آئی اے ہماری کمزور تو نہیں ہے، ان کے پاس افرادی قوت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان فراڈیوں کو گرفتار کر سکے. ریسنٹلی ملتان میں کوئی 10 سے 12 ارب روپیہ، مجھے نہیں پتا کتنا ہوا ہے، وہ بھی حلال کاروبار کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹور رہے تھے. آپ کسی کو پیسے مت دیں، پراپر وے اکاؤنٹ کھولیں، میرا کہنا مانیں. آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور آنے والی کل آپ کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آج آپ 1 لاکھ انویسٹمنٹ کریں، یہی آپ کا 50 ہو جائے، 5 ہو جائے، 10 ہو جائے. یعنی یہاں کوئی فکس نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ فکس دینا شروع کر دیں گے. یہاں آپ آئیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، گائیڈ لائن ہم دیں گے. باقی آپ فیکٹری بھی تو لگاتے ہیں، آپ اپنا کاروبار بھی تو کرتے ہیں، پکوڑوں کی دکان بھی تو کھولتے ہیں، کھاد کی دکان بھی کھولتے ہیں. آپ کھاد کی دکان کھولنے کی بجائے کھاد فیکٹری کے حصے سے لے لیں جو 200 300 400%، بلکہ بینک میں پیسے رکھنے کی بجائے آپ سود کی بجائے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بینک کو ہی خرید لیں، جو یعنی 10 روپے کی یہ چیز ہے وہ اس پہ 15 20 30 40 50 100 روپے تک ڈویڈنڈ دے رہے ہیں. امید ہے آپ کو میری بات کا غصہ نہیں آیا ہوگا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا. یہ 5 یا 7 منٹ جو آپ نے مجھے دیے ہیں یہ آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہیں. آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، میرے پاس تشریف لے آئیں، میں آپ کو گائیڈ لائن بھی دوں گا اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ آ جائیں، میں آپ کو اکاؤنٹ بھی اوپن کروا کے دوں گا. بہت بہت شکریہ جناب.